على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اسٹیج پر تشریف فرما اساتذہ کرام علماء نظام بزرگان محترم عزیز بچوں، یقیناً یہ بہت مبارک گھڑی ہے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے قرآن ہونے جا رہا ہے۔ یقیناً کسی بھی ادارے کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ان کے پاس پڑھنے والے طلباء اپنی تعلیم کو مکمل کر کر حسن نگر کا علاقہ یقیناً اہل اسلام کا بطور خاص مسلمانوں کی کثرت کا علاقہ ہے، اور ایسے میں یہ جگمگاتا ہوا ادارہ، یہ روشن اور چمکتا ہوا ستارہ اس علاقے کی جہالت کو دور کرنے کا کام کر رہا ہے۔ بہت ضروری ہے ہمارے علاقوں کے اندر اس طرح کے مدارس کا ہونا اور یہاں باقاعدہ اداروں کا ہونا۔ برادر محترم مولانا تنویر صاحب سے ملاقات کبھی ایک دو مرتبہ ہوئی، لیکن آج ان کے کام کو دیکھ کر اور ان کے اس ادارے کو دیکھ کر میں انتہا خوشی اور مسرت ہوئی۔ یوں تو ادارے بہت ہیں ہمارے، ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، لیکن کسی ایسی بستی میں کام کرنا جہاں ضرورت ہو اور وہاں اسلام کی آبیاری بھی ہو رہی ہو، قرآن پاک کی تعلیم سے نسلوں کو منور بھی کیا جا رہا ہو، یقیناً یہ قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت مولانا کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور خوب اس علاقے کے مسلمانوں کو اس سے فیض اٹھانے کی توفیق فراہم فرمائے۔ یقیناً مدارس جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، اس کی کتنی ضرورت ہے۔ جس طرح ہمیں پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے پیاس کی، آدمی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہماری بستیوں میں قرآن کے تعلیم گاہیں یا مکاتب دینیہ اس طرح اگر ہو تو یقیناً مسلمانوں کی اور ان کے بچوں کی یہ پیاس کو بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ اسی لیے مدارس کے سلسلے میں کبھی حضرت علی میاں علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا تھا کہ یہ ادارے گویا ایسے ہیں جو دین کے کارخانے ہیں، جہاں پر جیسے فیکٹریوں میں کارخانوں میں بہت سی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ ہمارے جیسے عبد کریم خان صاحب کی فیکٹری ہے، اس میں کچھ تیار ہوتا ہے، ابھی راستے میں میں نے کہا تو جیسے کوئی چیز تیار ہوتی ہے اور مارکیٹ میں آتی ہے، ایسی گاڑیاں تیار ہوتی ہیں، بہت سی مارکیٹ کے اندر آنے والی چیزیں بہت سے کارخانوں میں کمپنیوں میں تیار ہوتی ہیں جو دنیا کے انسانوں کے کام آتے ہیں۔ ایسے ہی مدارس دینیہ میں انسان تیار ہوتے ہیں، قوم و ملت کے رہبر تیار ہوتے ہیں، امت مسلمہ کو صحیح راہ بتانے والے تیار ہوتے ہیں۔ یہ مدارس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں مدارس ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہیں، جیسے اللہ کا گھر مسجدیں ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول کا گھر یہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے نسبت کہی جاتی ہے کہ مہمانان رسول یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا گھر ہیں۔ جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں اس بستی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر گھر ہو معلوم ہو جائے آپ کو تو آپ کو کتنی عزت کرنی چاہیے، کتنا اکرام کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز کو لگ جاتی ہے وہ بابرکت ہو جاتی ہے، بافیض ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ہمارے علماء ہیں، ماشاءاللہ اساتذہ ہیں، لیکن جو لوگ بستی میں رہنے والے ہیں
ان مدارس کی قدر کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں، احترام کریں ان بچوں کا۔ یہ وہ بچے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منتخب کیا ہے اپنے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اور اس سے حافظ قرآن ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آج ایسے چھوٹے معصوم بچے نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے نہیں معلوم ہوتے ہیں ہمیں، لیکن پوری دنیا کے بہترین انسان یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی، بڑے سے بڑے کسی منسٹر کی، کسی وزیر اعظم کی یا کسی بڑے شہنشاہ کی تعریف نہیں فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں جو سن رہے ہیں آواز، خاص طور سے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مدارس ہیں اور اس میں پڑھنے والے وہ طلباء ہیں جو طلباء اللہ کے پاس بھی مقبول ہیں، اللہ کے پاس بھی محترم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور آپ کے فرمان کی روشنی میں پوری دنیا کے انسانوں سے سب سے باعزت اور باعظمت لوگ اور فضیلت والے لوگ۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بچوں کبھی اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، کبھی اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، کبھی آپ اسکول میں پڑھنے والے، ٹپ ٹاپ میں رہنے والے بچوں کو اگر نظر میں آئے آپ کے کہ وہ لوگ ٹائی لگا کر بوٹ شوٹ پر جا رہے ہیں، تو کبھی اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، آپ ہم سے اچھے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو اس وقت جب کبھی یہ نظر پڑ جائے کہ کسی کالج میں پڑھنے والا، کسی اسکول میں پڑھنے والے ہمارے سامنے آ جائے، تو آپ اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا، کمزور نہیں سمجھنا، سب سے بلند ہم اس لیے سمجھنا ہے، بلکہ اس کے اندر کبر نہیں، بلکہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے نکلے ہوئے جملے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے پیش نظر اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ کبر نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر پر اور اس کی اس نعمت عظمہ پر اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر انسان سمجھو گے تو میرے بچوں آپ یقیناً اپنی عظمت کو پہچاننے والے ہیں۔ ورنہ تو آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ دوسروں کو بہت عظمت والا سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے اچھا سمجھیں اپنے آپ کو۔ جب یہ بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پھر ہمیں اونچا بھی کرے گا، ورنہ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیر فقیر سمجھ کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ یقیناً ایک توازن کی صورت الگ ہے، لیکن ایک نعمت کو بڑی نعمت کی قدردانی کے ساتھ سمجھنا بھی بڑی اونچی بات ہوا کرتی ہے۔ اور آپ جب پڑھ رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ کسی کے 13 دور ہو گئے، کسی کے 14 دور ہو گئے، اور یہ بات سن کر بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ورنہ تو مدارس کا نظام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ حافظ بن گیا، جیسے حافظ بن گیا دستار بندی کر دو، سند دے دو، اس کو باہر نکال دو۔ ایسے بھی بہت سے مدرسے ہیں، لیکن برادر محترم مولانا تنویر صاحب جب یہاں کی ابتدا سے یہ بات انہوں نے رکھی ہے کہ ایک بیٹھک میں قرآن سنانا اور اتنے دور کرنا، یقیناً میں آج اس ادارے میں آ کر اپنے آپ کو بہت زیادہ سعادت مند سمجھ رہا ہوں، اور ہم ایسے اداروں کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں جس سے ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو، ہمارا قلب بھی مسرور ہو، اور دنیا انسانیت کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو ہمارے بچے پڑھتے بھی ہیں اور ایک بیٹھک میں سناتے بھی ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر یہ نور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اس وقت یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے طلباء، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی نسبت قرآن سے جوڑی۔ بچوں، آپ نے زمزم کا پانی دیکھا ہو،